بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور بندہ نواز لجپال پیر سیال قبلہ عالم حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر حضور شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی اس سال کی پہلی نشست میں دو قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرات ذی وقار، آج رات ملک پاکستان میں موجودہ حکومت کی سرپرستی میں ایک ایسا قانون پاس ہوا ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے 100% خلاف اور منافی ہے۔ اس قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ملک کا جو بھی مرد نادرہ دفتر جا کر کہے کہ مجھے عورت لکھ دو، تو نادرہ دفتر اس بات کا پابند ہوگا کہ اس مرد کو عورت لکھ دے، اور جو عورت نادرہ دفتر میں جا کے درخواست گزار ہو کہ مجھے مرد کے خانے میں لکھ دیا جائے، تو اس قانون کی روشنی میں نادرہ پابند ہوگا کہ اس عورت کو مرد لکھ دیا جائے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کی براہ راست اللہ رب العزت نے تردید بھی فرمائی ہے اور مذمت بھی فرمائی ہے۔ جس وقت شیطان کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے مردود کیا تھا، اس وقت اس نے جو دعوے کیے تھے ان میں ایک دعویٰ یہ بھی تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے چیلنج کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے مردود کیا ہے، اب میں بھی اپنی پوری کوشش کروں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے سر توڑ محنت کروں گا، اور تیرے بندوں کو یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ دیں، اور تیرے بندوں کو یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اپنی خلقت کو تبدیل کر لیں، مرد ہیں عورت بنے، عورت ہیں مرد بنے۔ حضرات ذی وقار، یہ قانون جو ملک پاکستان میں آج رات منظور ہوا، اس حوالے سے بھی قابل مذمت ہے اور ناقابل عمل ہے کہ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون کبھی ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ تو قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی مخالفت میں یہ قانون پاس ہوا۔ آستانہ عالیہ سیال شریف کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت بھی کی جاتی ہے، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس قانون کو فارمیلٹی کے طور پر صرف اسلامی نظریاتی کونسل میں پیش نہ کیا جائے، صرف وفاقی شرعی عدالت کے طاقچوں میں نہ رکھ دیا جائے، اس پہ تو مدتیں گزر جائیں گی، سالہ سال لگ جائیں گے۔ جس ایوان کے اندر یہ بل پاس ہوا ہے اسی ایوان کے اندر اس کی ترمیم کا اعلان کیا جائے۔ تمام علماء پیر سیال حضور بندہ نواز کی اس صدا پر لبیک کہتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو آستانہ عالیہ سے منسلک ہیں اور ایوان کے ساتھ ان کا تعلق ہے،
وہ بھی اس کو اپنی شرعی، اسلامی، دینی اور پیر سیال کی محبت کی نسبت کا خیال رکھتے ہوئے ضرورت محسوس کریں، اہمیت محسوس کریں اور اس کی آواز ایوان بالا میں اٹھائیں۔ اور حضور پیر سیال کا دوسرا فرمان یہ ہے کہ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر پرسوں جو بے ادبی کا مظاہرہ ہوا ہے، اس میں نہ مزار اقدس کا خیال رکھا گیا، نہ اللہ کے گھر مسجد کا خیال رکھا گیا۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی، ان عناصر کی جو اس بے ادبی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اوقاف سے اور حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے عناصر سے ان مقدس جگہوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا جائے، کوئی ایسا سسٹم قائم کیا جائے، کوئی ایسا نظام بنایا جائے جس کی وجہ سے آئندہ ان مقدس مقامات کی بے حرمتی نہ ہو سکے۔